الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بہت بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن اور غیر مومن کا فرق بیان کیا ہے. غیر مومن دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کا ظاہر، اور آخرت سے غافل ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے باطن کو بھی نہیں جانتے. خیر آپ نے دنیا میں مشہور ہے جس کا باطن کیا، حقیقت کیا ہے، صرف ظاہر جانتے ہیں. جس کی مثال ایسے ہے جیسے گندگی کے اوپر سفرا ہوا ہے اور نیچے گندگی ہو، کیچڑ ہو، چوڑا ہو، اس کے اوپر سبزی سے آ جائے، جیسا آج کل برسات کے موسم میں ہوتا ہے. آپ وہاں پر پاؤں رکھیں گے تو آپ کا پاؤں کہاں ہے؟ جب نکالیں گے تو اس کی حقیقت سامنے آئے گی. سبزے کے نیچے زمین کیسی ہے بھائی، اس سے آپ سمجھیں. بظاہر سفر نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، حسین و جمیل نظر آ رہا ہے. تاکہ دنیا کی بھی ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ علی بیضا احمد شاہ حکیمت صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ غیر مومن جو ہے وہ بظاہر کو سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی مزے لے رہا ہوں، لیکن حقیقی مزہ اس کو بھی نہیں آتا، کیونکہ حقیقی مزے تک پہنچے ہی نہیں. یہ ایسی ہے کسی پھل کا کچھ چھلکا کھانا شروع کر دے یا پتا کھانا شروع کر دے تو اس میں اس چھلکے کے اندر بھی پھل کا کچھ نہ کچھ تو مزہ ہوگا، پتے میں بھی مزہ ہوگا، لیکن اس کی حقیقت نہیں. لیکن ٹھیک ہے، اگر پھل تک لے گا تو اس کو چھلکا بھی پھیکا معلوم ہوگا اور پتا تو بہت ہی کڑوا معلوم ہوگا. مولانا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بھی دی ہے. اللہ تو بادشاہ ہے، پھر حقیقت سمجھاتے ہیں. اور رہا کہ انگور کا کیڑا جو ہے وہ انگور کے درخت پر چڑھا انگور کھانے کے لیے. اب لازمی بات ہے کہ انگور آگے سے پہلے پتے تھے، انہیں پتے کو جو منہ مارا تو اس کو لگا کہ یہی انگور ہے، کیونکہ پتے جو انگور کا ذائقہ تھا. اور آپ جانتے ہیں پتے کے اندر جو اس پھل کا ذائقہ بہت معمولی ہوتا ہے، آپ سمجھے 1-2% ہوتا ہے. اب نے سمجھا کہ یہی انگور ہے اور زندگی اس پر بسر کر دی اور اس کی قبر اس پتے میں بن گئی، مر گیا. پھر ایک اور کیڑے نے کسی کو ازمائی کہ میں انگور کھانے کے لیے چلوں، وہ بھی پتے تک پہنچا تو اس نے کہا یہی انگور ہے. تو کسی بھلے مانس نے دیکھا کہ یار پہلے بھی اس کا دوست پتے پر فنا ہو گیا، یہ بھی اپنی زندگی یہاں گزار دے گا. تو اس نے اس کو اٹھا کے انگور کے اوپر ڈال دیا افسوس کرنے لگا کہ ہو میرے بھائی نے بھی زندگی ضائع کی اور میرا بھی اتنی زندگی ضائع ہوئی،
حقیقی مزہ تو یہ ہے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مشہور رہ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن اگر اس کو کوئی اللہ کا پیارا مل جائے جو اصل اللہ کی ذات جس نے ہر شے میں مزہ پیدا کیا ہے، اس کا تعلق اگر نصیب ہو جائے گا اب تک تو ہم پتے ہی کھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ظاہر کا حیا کہ حیات دنیا کا بھی ظاہر بتایا گیا نہیں اس کی حقیقت پر پہنچے ہو، یہ غیر مومن ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ یعنی آخرت کی جو فکر ہے، عجیب بات ہے، آخرت کی فکر ہمیں دنیا کی بھی حقیقی لذت دیتی ہے۔ اللہ کا پتہ ہے، ماشاءاللہ آخرت کی فکر ہے آدمی کو کہ آپ نے آگے بھی جانا ہے، تو پھر دنیا کی چیزوں کا صحیح مزہ اور ادراک اس کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے۔ پھر مولا کے نام پر کھائے گا، مولا کے نام پر ہی کھانا ختم کرے گا، مولا کے نام پر شروع کرے گا، مولا کے نام پر ختم کرے گا۔ پہلے بھی مولا، بعد میں بھی مولا۔ اب بتاؤ پہلے مولا بعد میں مولا ہو تو بیچ میں بھی مولا ہی نہیں کھاتے گئے، اس نعمت کا کیا مزہ ہو رہا ہے؟ غافل کو مزہ آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پتہ نہیں، تو جانتے بھی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے آخرت تو ہم غافل، اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا جرم غفلت ہے۔ تمام جرموں کی بنیاد غفلت، انسان کا دل غافل، غفلت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب قرآن نے اولئک الغافلون کہا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ اولئک الغافلون، جو غافل ہے، جن کا دل غافل ہے، آخرت سے غافل۔ کس سے؟ آخرت سے غافل، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو ہر کام میں، ہماری کوئی دنیا داری نہیں، ہماری دنیا میں آخرت ہے، آخرت کی بنیاد پر جو رزق حلال کمانا ہے، اس کے اللہ حکم دے رزق حلال کمانا ہے، مصول ہوں گے، اللہ پر پوچھے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اب کمانے میں بھی سوچ رہا ہے، خرچ کرنے میں بھی سوچ رہا ہے، آپ بتائیے کیسی سیونگ ہو جائے؟ شاندار سیونگ ہو جائے، ماشاءاللہ۔ سیونگ لوگ کہتے ہیں سیونگ کرو، تو سیونگ کا نسخہ تو یہی ہے۔ اگر کماتے سوچ رہے کہ آخرت میں اس کا جواب دے سکوں گا، جو خرچ کر کا جواب دے، آپ اب خود سیونگ ہو جائے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ۔ کیونکہ فضولیات کا خرچ نہیں ہوگا، اور جو رزق حلال جب آتا ہے، رزق حلال کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی، جب ریڑھ کی ہڈی انسان کی مضبوط ہو تو پھر گوشت کمزور بھی ہو آدمی کھڑا رہتا ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی ہو ہی نہ یا کمزور ہو تو کتنا جو اس پر گوشت ہے وہ ہڈی پر بوجھ ضرور ہو جائے گا لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مال حرام ایسے ہے، مال حرام وہ کتنا بھی نمک ہو جائے لیکن وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ وبال بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا یوز صدقات، جب اللہ اور یوز صدقات کی روا کو اللہ ختم کر بات محنت جب سے اٹھا دے، جیسا کسی کا سر اٹھ دیا جائے اس انداز میں کہ بالوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اس طرح ہم اس کی اس سرمایہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ویوب صدقات، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ ہم اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چیک کرو کہاں پر استعمال اب یہ دیکھیے، جب انسان سے سوچے کہ میں نے کیا کمانے کے لیے، اللہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کمایا، تو آپ جو کچھ بھی کمائیں گے وہ ایسی مضبوط چیز ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ختم بھی کرنا چاہیں گے تو ختم نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آدمیوں پر رشک کرو، قابل رشک دو شخصیات ہیں، اللہ رسول اللہ فرما ہے دو شخصیات قابل رشک ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، سلط اللہ والا حل کرتی ہی، اور اس کے ہلاک کرنے پر اس کو مسلط کر دیا، جب اتنا خرچ کرتا ہے کہ ختم کر دوں اور ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ قابل رشک ہے، تو اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔
غبطہ جس کو کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے کہ لفظ حسد جہاں غبطے کے معنی میں، غبطہ کہتے ہیں رش کرنا، اور رش کہتے ہیں انسان چاہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور حسد کہتے ہیں نہ مجھے نہ اس کو کچھ ملے، مجھے ملے نہ ملے، اس کو بھی کچھ نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ سب سے بدترین بیماری حسد کی بیماری، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فتح العزیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بیماریوں کو حسد پر لا کر ختم کیا ہے، اور ان شر حاسد اذا حسد، پورے قرآن مجید میں انسانی بیماریوں کا بیان ہے، جس شرک ہے، کفر ہے، بخل ہے اور شہوت ہے، غضب ہے وغیرہ وغیرہ لا کر حسد پر ختم کیا ہے کہ جس انسان میں حسد ہوتا ہے اس میں گویا کہ ساری بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، ساری بیماریوں کے جراثیم اس میں سے من شر حاسد اذا حسد۔ اور شیطان کی بیماریاں، شیطانی بیماریاں، شیطان کے بارے میں بیان کا ہے، جادو کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اختلاف ڈلواتا ہے، اور لا کر ختم کیا ہے وسوسے پر، کہا کہ اس کی بنیاد وسوسہ ہے کہ یوسوس فی صدور الناس، یہ دلوں پہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جنت والناس، وہ انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں سے بھی، انسان بھی ہوتے ہیں ایسی بات کر دیتے ہیں کہ انسان کا ایمان ہلا جل کر دیتا ہے، ایسی بات کر جاتے ہیں، یہ بھی وہ بھی انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی بات کریں، دین کے خلاف بات کریں، رسول کے خلاف بات کرے، کوئی آپ کی ایمانیات کے خلاف بات کرے، چھوٹی سی بات آ کر کر دیں گے اور یہ ایسی ہے، ایسے سنا، ایسا یہ اس سے وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یار یہ پتہ نہیں میرا عمل صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا۔ سارے انسان اپنے تجربے اور بزرگوں کے نصیحت سے بھی بھول جاتا ہے اس کے وسوسے کے مقابلے۔ حسد کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے، شر حاسد اذا حسد، حسد پر لا کر کو ختم۔ تو بہرحال میرے دوستو، تو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومن جو ہوتا ہے اب وہ کمائے گا تو اس فکر کے ساتھ کہ میں نے جواب دینا ہے کہ میری کمائی صحیح ہے یا نہیں۔ اب دیکھا تو عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی کے بیٹے ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہت سے صحابہ بہت سے تجارتیں کرتے، سارے پیشے انبیاء السلام کے پیشے بھی رہے اور صحابہ اکرام کے پیشے بھی رہے، لیکن کوئی پیشہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیر نہیں، اس تو ہم نے حقیر بنا دیا، ایسا تو نہیں۔ تمام پیشہ جو ہے جتنے بھی حرفت ہے، یہ اصل میں حرفت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی کہ کام ایسے کرنا ہے، یاد رکھو، پھر ہم سے آگے وہ آتے چلے گی، ورنہ انسان برالات کو کچھ بھی نہیں سمجھ، جب ان کو اٹھا اس کو تو جانتے ہی نہیں تھے باہر کو کہ کیسے کرسی کیسے بنانی ہے، چارپائی کیسے بنانی ہے، کھیتی کیسے بنانی ہے، اللہ تعالیٰ سکھاتے چلے گئے کہ اب یہ کرنا، جیسے جیسے ضروریات سامنے آتی چلے۔ یاد رکھو جتنی بھی ایجادات یہ سب ضروریات کی بنیاد پر ہے، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے اس کام کو ایسے کر لو تو وہ چیز ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھو جب انہوں نے چاہا تب ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آج عقل زیادہ ہے، پہلے عقل کم تھی، پہلے ان کی عقل ہم سے کہیں زیادہ تھی اور زیادہ اوقات اور عقل والے تھے، لیکن ہر شے کی جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت انسانوں کے دل میں ڈال دیتے کہ اب اس کام کو تم ایسے کر لو، تو کوئی ایک بندہ اس کام کو کرتا ہے اور ایک نیا فیلڈ کھل جاتا ہے۔ خود انسان کچھ نہیں کر سکتا کہ خود ہی، ورنہ تو ہر انسان کو کام کر لیتا، لیکن کسی کے دل میں ڈال دیا کہ اس کام کو ایسے کر لو، تم اس طرح بجلی بنا لو، تم ایسے ٹیلی فون بنا لو، تم ایسے بڑا کام کر لو، بڑا ایسے کام کر لو، جب ضرورت ہو، جب ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو ہمارا بچپن تھا تو اس وقت کھیتیوں میں اگر 20 من بھی کسی کے 20 من آ جاتے ایک ایکڑ میں تو وہ چلا کے مارتا تھا، کتنی فصل آ گئی، اس لیے میرے باپ دادا نے نہیں دیکھی، اور آج 60 من 100 من آتی ہے تب یہ کہتے فصل کم آئی۔ تو اس کا ایک مطلب نہیں ہے کہ آج والوں میں کمالات زیادہ ہے، آج کھانے والے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بھی وسیع کر دیا، کھانے والے کم تھے، وہ سب اتنی ضرورت۔ تو میرے دوستوں پر جب وہ اس فکر کے ساتھ، تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں،
اب پہلے زمانے میں کھڈی پر کپڑے بنتے تھے، جو کپڑے ہوتے تھے وہ ایک جیسا نہیں بنتا تھا جیسے آج مشین میں بنتا ہے، تو اس میں کہیں کہیں عیب کیا جاتا تھا، تو اپنے غلام سے کہا، اب کئی جگہ فرمایا کہ دیکھو یہ کپڑا ہے، اس کے اندر عیب ہے، تو لینے والا جب آیا تو اس کو عیب بتا دینا، کہ رسول نے فرمایا کہ عیب کو ظاہر کرو، اپنی بیٹی چیز کی عیب کو ظاہر جس سے بڑا عیب ہے، اس لیے خیال عیب ایک مستقل فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بعد میں عیب ظاہر ہو جائے اس کی یہ خرابی ہے، آپ واپس کر سکتے ہو، اس کو لینا پڑے گا، تو آپ جب واپس آئے تو کپڑا کو لے گیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے عیب بتایا تھا، کہا جی مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس نے بہت سا سامان لینا تھا تو اس نے یہ بھی اٹھا لیا اور پیسے دے کر چلا گیا، بہت ناراض ہوئے، اور میں کس قسم کا آدمی تھا، کہ جس شہر کا تھا، یمنی تھا، یمنی، اور اپنے لباس سے پہچانے لگا، یمنی تھا، انہوں نے کہا کہ وہ چلا گیا وہ یمن کی طرف، تو حضرت نے فوراً عبدالعمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے یمن کی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی ایک کوس پہنچے ہوں گے 30-40 میل پر، وہاں پہ سرائے جو ٹھہرا ہوا تھا، آپ وہاں گئے تو وہاں جا کر لوگوں سے ملے تو دیکھا ہے کہ یمنی جوار ہے، تو نے کہا آپ مدینہ سے کپڑا لے کر تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں لے کر آیا، انہوں نے کہا اس میں ایک تھا رکھا تھا لائن جس میں عیب تھا، اور وہ میرا خادم تمہیں بتا نہیں سکا، آپ مجھے کپڑا واپس کر دیں، اپنے پیسے لے لیں۔ انہوں نے کہا آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا میں عمر کا بیٹا عبداللہ۔ وہ رونے لگا، حضرت کو چمٹ گیا، کہا کہ میں تو آپ کی جانت کا مستحق تھا، لیکن مجھے وقت بھی نہیں ملا اور آپ کا پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہیں پر جانت کرا۔ کہتے ہیں اگر صادق یہاں کے قرار محبت میں، اگر صادق یہاں کے قرار محبت میں طلب خود کر لیے جائے کہ دربار محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس کر دیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت سستا پڑا ہے اس کے باوجود، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا پھر ایسے کرو اس کی قیمت کچھ واپس دے دو، قیمت واپس۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اصل لذت اور مزہ جو ہے وہ بھی اسی کو آتا ہے جس کو فکر آخرت ہے۔ جو آخرت سے غافل ہے اس کو کیا مزہ معلوم کہ دنیا کی فکر کیا ہے، کہ دنیا کا مزہ اس کی لذت کا ہے کیا ہے۔ یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دل پہ عذاب ہے، منہ میں کباب ہے، منہ میں کباب ہو دل پر عذاب ہو تو بتاؤ اس کباب کا کوئی مزہ ہے؟ حضرت خواجہ منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خان رحمۃ اللہ علیہ باتوں نے واقعہ لکھا ہے، ایک بار ایک کسی بزرگ کو پھانسی دی جا رہی تھی لکھنؤ میں، تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ ان کا میری آخری خواہش یہ ہے کہ باعث رائد ہے اس کی گاڑی کے اوپر مجھے شہر کا چکر لگوایا جائے، یعنی صبح پھانسی ہے تو رات کو چکر لگوایا جائے اور مجھے وہ پروٹوکول دیا جائے جو پروٹوکول باعث رائد کو دیتے۔ وہ انگریز جج نے کہا کہ ٹھیک آرڈر کرے کر دیا، باعث رائے گاڑی آ گئی، اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا اور وہ جناب چکر لگا وہ پروٹوکول دے رہے ہیں، تو سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ واہ ایک ہندوستانی کو اتنا اعزاز جو باعث رائے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے۔ لیکن صبح میں جو پتا چلا کہ اس کی تو پھانسی تھی، اور یہ طرف اس کو اس لیے ٹھہرایا کہ اس کی آنکھ میں گھائی، صبح جب پھانسی ہو گئی تو سب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، تو حضرت خواجہ منظور صاحب نے لکھا یہی وہ ظاہری زندگی پر مرنے والوں کا حال ہے کہ چاہ کو کر رہے لیکن آگے جا کر جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو ان کو ایسے لگے کہ ہم نے ایک لمحہ بھی راحت کا دنیا میں بدل نہیں۔ آخرت کی جو غفلت ہے غافلون قرآن ہے، اولئک هم الغافلون، جن کی غفلت، جن غافل ہے آخرت سے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، ایسی زندگی بسر کرنا، کسی جگہ پر بھی رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر معاوضہ کیا ہے اما من آبا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے اور رسول اللہ کے لائق دین کی تصدیق کرتا ہے فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں، یعنی جنت کو یسرا بنا دیا۔
یعنی جنت کو دوسرا، یعنی جنت بہت آسان ہے اور باقی بہت آسان ہے، باقی بہت آسان ہے۔ نماز پڑھیں گے کتنے پیسے لگتے ہیں نماز پڑھنے میں؟ بھائی سوچنے کی بات، ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھ کر آتے ہیں، کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں؟ وقت میں تلاوت شروع کر دیں، ذکر کریں، کوئی بھی آپ کوئی بھی عمل نیکی کا کرنا چاہیں اس کے لیے نہ پیسوں کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، جب چاہے جو چاہے کر لیں، بہت اچھی۔ اس لیے یوسا کہا کہ جنت بہت آسان ہے، کوئی جنت لینا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے آواز پر آتا فرما دیتے ہیں۔ جدید اللہ بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑی راستے میں ہے، اس نے اس کو اخرا ہو اس کو پیچھے ہٹا دیا، غفر اللہ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ ایمانیات کا شعبہ تھا نہیں، ایمان کے حقوق کا حل رکھے۔ حالانکہ کسی روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، کہ اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، وزنا ایمان ورزا میں طریق، اور ایمانیات کا چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ کوئی تم تکلیف سے چیز راستے سے ہٹا دو، یعنی چھوٹے شعبے کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بالکل چھوٹا شعبہ ہے، پاؤں کے ساتھ ایسے کرتے تو انسان مجبوری نہیں لگتی، چھوٹا شعبہ، اور بار اللہ کلمہ اور ایمان اس کا، اور پھر بیچ میں بے شمار شعبے، 70 سے 250 شعبے کا عمر صاحب بیان فرمائے۔ یہ چھوٹے سے شعبے کا بھی کتنا آسان ہے، چھوٹے سے عمل پر مسجد کا فیصلہ اور فرما دیتے ہیں، تو ایمان کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر اس نے کیا۔ حضرت نبی یوسف وہاں بخیلا، اب آگے جہنمیوں کا بیان کر رہے ہیں۔ من بخیلا، وہ بخل کرتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتے ہیں، اجو ظالم ادو میں بخل، اور کی سب سے بڑی بیماری بخل ہے، سب سے بڑی اونچی بیماری، بڑی بیماری بخل ہے، کیونکہ یہ وجوہ کی بیماری ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا۔ اور بخل و سخاوت کا تعلق ہے رائے حق میں خرچ کرنے کا نام ہے، فضولیات کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، فضولیات کا نام سخاوت نہیں ہے، وہ جو ہے فضولیات پر خرچ کرتا ہے، یہ اسراف کرتا ہے، اور حق میں بھی روکتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، اور جو حق میں خرچ کرتا ہے اور غیر حق میں خرچ نہیں کرتا، یہ سخی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیچ والا شعبہ سخاوت ہے، ماشاءاللہ، نہ اسراف ہے اور نہ ہی بخل ہے، ضرورت کے ساتھ ضرورت دوا خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت کی طرف خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے پر خرچ کرتا ہے، نہ مال بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ دین پہ خرچ کرتا ہے، نہ روز پڑوس پہ خرچ کرتا ہے، جو بخیل ہے۔ ہم پر قرآن نہیں شروع کیا ہے، ہم بخیل ہے جو بخیل ہے، وستغنا، بے پرواہی بے پرواہ زندگی بسر کرتا، وستغنا، وقدر بالحسنی، دین کو جھٹلاتا ہے، فسنیسر للعسری، ہم جہنم جس میں زیادہ مشکل کام ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیتے، جاؤ جہنم کا ٹکا دے دیتے، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نالائکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو دیندار کے لیے نالائکی بہت مشکل کام ہے، کرو گے کیسے کرو گے، آپ کیسے کر رہے ہیں، اور جو نالائکی کرنے والا بڑی آسانی سے کر لے گا، کہیں ٹھگی مارنی ہوگی، کہیں جھوٹ بولنا ہو تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ایک معمولی بات ہے، جب اس نے اس راستے کو اختیار کر لیا چلنے کا، ٹھیک ہے، اللہ کا جبر نہیں ہے، اس نے اللہ والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی پر یقین کراتے سب سے، کہا کہ تم فرشتے ہی ہوتے، انسان نہ ہوتے، جنت کہاں سے ملتی؟ جنت تو امتحان میں ملتی ہے، اور امتحان وہ ہے جس میں پاس اور فیل کے دونوں آپشن ہوتے ہیں، پھر جا کر رزلٹ آتا ہے اور پھر ڈگری ملتی ہے۔ اگر تمہیں ایک بات ہی ہونا تھا تو پھر ڈگری کی ویلیو کیا ہے؟ پھر جنت کیوں دیتے؟ فرشتوں کے لیے بڑی جنت ہے، جنت تو للمتقین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ متقین وہ ہے کہ جس کے سامنے پر پیپر ہے اور دونوں آپشن ہے،
کس کو ٹک مار کرتے ہو؟ ہدینا ہم نے ایک چوراہے پر کھڑا کر دیا، ایک راستہ ہم تک آتا ہے اور ایک راستہ شیطان تک جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تم کس راستے میں وچار کرتے ہو. قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، ہاتھ پکڑنا والا کا کام. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں. گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، چلتے رہے مولا کے راستے میں گرتے پڑتے. پھر مولا نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا جذب کر لیا. اللہ یجزی لے پھر اپنے جذب کر کے ہمیشہ کے اپنا بنا لیتے، پھر جانے بھی نہیں دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ حدیث بخاری کہتی ہے کہ جب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں تو میں پھر اس کو برائی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے دیوار کو پانی سے بچاتے ہو. پھر میں اس کو اپنا بنا کر رکھتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. یعنی پھر اس کا ہر کام ہماری مرضی سے ہوتا ہے اور ہماری مرضی پر وہ ہر کام کرتا ہے، ہماری مرضی پر بنا رہتا ہے. پھر ہر کام ہمارے کھاتے میں، اس کے کھاتے میں نہیں. اور اس سے کہیں کیا مجھے کہتا ہے انسان ہے جیسے پوری زندگی مولا ہی پر گزار دی، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن چونکہ مولا کے نام پر تھا، مولا کے نام پر تھا سبب. خالی رحمت کے ساتھ لکھا ہے کہ گنگا دریائے گنگا جمنا چڑھا ہوا تھا تو ایک آدمی کا مقدمہ تھا دوسری طرف اور قتل کا مقدمہ تھا. حاضری نہ ہوتی تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا. اپیل دائر کی تو بہت پریشان ہوا تو اس نے کہا یار میں کیسے پار کروں؟ تو بیانی ہے کوئی کشتی والے بھی نہیں جاتے. انہوں نے کہا بھائی وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ تو حل بتائیں. جھوپڑی والے ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا دریا کے پاس جاؤ. نے کہا وہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ وہ بیوی کے پاس جاتا ہے. اس کو کہا کہ اس نے کہا ہے بھائی میرے ساتھ غلام کا معاملہ کر، جہاں دریا سے بات کر، دریا کو کہہ بات کر دی. بزرگ کا ظاہر جس کی پانی کی چوریانی میں کمی نہ ہوئی وہ پار کر کے چلا. لکھا ہے آپ اگر تاریخ پڑھے کہ فاتح جس وقت پرتھوی نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو اس وقت پرتھوی کے مقابلے پر جب وہ آئے ہمارے جو ہے سالار افغانستان سے تو انہوں نے اسی دریا میں اس نے وہ کیا تھا کہ ان کے وہاں پر مسلمان آ نہیں سکتے تھے، دریا میں چوریانی تھی. انہوں نے اس میں تیر بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا تھا اللہ کے نام پر. اللہ اس پانی کو کم کر دے. اس سے پانی نیچے چلا گیا، ساری فوجیں پار ہو گئی اور پٹری کو سب آئے اور ڈنڈا اس کے سر پر پڑا جائے. تاریخ پڑھے آپ، تاریخ ہند پڑھے آپ، تاریخ میں کوئی سب پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام مشکل ہے. خیر وہ چلا گیا. اس کی بیوی جو ہے اس دن یہ پہلی بار اس نے پہلی بات سنا تو اس کی بیوی لڑ پڑی اس کے ساتھ. کیونکہ بزرگوں کی بیویاں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے وہ معتقد بھی ہو قدرت کی. ایک بزرگ تھے وہ بیوی ان کی مانتی نہیں کہ ساری دنیا مانتی ہے تو کہتی ہے میں کس طرح میری بیوی میری معتقد ہو جائے. تو کیا ہوا کہ وہ اللہ سے دعا کیا اللہ کو کرامت ایسی دے دے. وہ ایک دن ہوا میں اڑ کے جو گئے تو بیوی نے دیکھا انہیں گھر آئے جب شام کو کہا تو کیا بزرگ بنا ہے؟ میں نے بزرگ دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا بہت شکر ہے کہ دل میں کوئی کہا وہ میں ہی تھا اس لیے ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو نے کہا کہ جتنا تو کھاتا ہے پیتا ہے دھوکا ہے یہ جو اتنے سارے بچوں کے گردن ہے وہ عجیب صورت سے ایسی بات کی وہ کیا سمجھے گا. میں نے نہیں، میں نے صحیح کہا. لوگ اپنی ذات کے لیے کھاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے پیتے ہیں، اپنے ذات کے لیے عبادت کرتے ہیں. میں نے کوئی کام غیر اللہ کے نہیں کیا، میں ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہوں. اس لیے میں نے جو کہا میں نے صحیح کہا کیونکہ میرے کھاتے میں تو کام نہیں اللہ کے کھاتے جو اللہ کے لیے کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں دنیا کا کام نہیں ہونا. آپ نیت کر لیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مولا راضی ہو جائے تو آپ بتاؤ تو اللہ تعالیٰ کے کھاتے اسی کے نام اخلاص ہے. مخلص کی تو دنیا داری بھی آخرت داری ہوتی ہے، اس میں بھی اجر و ثواب کماتا ہے، اس میں بھی اجر و ثواب کماتا ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے پیغمبر السلام نے بخاری شریف اپنے ماموں کو نصیحت کی، بتایا کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں تو دے حالانکہ خالص فطری جذبات ہے اور میں اپنے بیوی کی منہ میں تو لقمہ دے تحت ہوا اور وہاں بھی تو یہ نیت کر لے کہ اللہ کو مجھ پر اجر دے وہ دل کا یہ ہاتھ مجھے اللہ اجر دے گا. مولا کے کھاتے رہتا ہے. اب بتائیں کوئی مولا کھاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضل سے نوشا جنم کا راستہ. تو یہاں پر دیکھیں
کہ بخل اور سخاوت کا مقابلہ کیا اور تقوی کا اور غفلت کا یہ واستغنا، یعنی اگر غافل اس کا دل غافل ہے آخرت کی فکر سے، کوئی فکر نہیں کر زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سوچا نہیں ہے کہ آگے بھی میں نے جانا ہے، مسئول ہو وہ اس کے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، اور آپ کی جتنی فکر ہوگی یار میں کیا کر رہا ہوں، کمی ہے تو توبہ طائب ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر چل رہا ہے، یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہوئی، دیکھو غلطی انسان ہے، آپ نے فرمایا کہ کلکم خطاؤ، تم نے سارے خطا، کلکم میں سب شامل ہے، یعنی ہر آدمی جس لیول پر ہے وہ اپنے لیول پر اس سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے ہمارے لیول کی کوتاہی نہ اس کے اپنے لیول کی، عالم اس کے اپنے لیول کی، ولی اس کے اپنے لیول کی، حافظ کے اپنے لیول کی، صحیح کے اپنے لیول کی، ہر ایک سے اس کے لیول پر خطا ہوگی، کل کو خطا ہو خیر الخطائین التوابون، لیکن تمہاری خطا خیر کیسے بنے گی؟ التوابون، تم توبہ کر لو اور تمہاری خطا پر بھی تمہیں عطا کر دے، ماشاءاللہ ہم تمہاری خطا پر عطا کریں گے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے، یعنی اس برائی کی جگہ نیکی لکھ دیتے کہ تم نے نیکی کی، لیکن اللہ والے کہتے تھے دوسرے اللہ والے تھے جو مادرزاد بنی تھے، شروع سے اللہ نے ان کو اپنا تعلق نصیب کیا، اور ایک بعد میں توبہ طائب ہو کر اللہ کے دوست بنے، انہوں نے کہا قیامت کے دن میرے اعمال آپ سے زیادہ ہوں گے، میں تمہیں کیلکولیشن کر رکھا کہ ہاں کیونکہ میں نے تو غلامی بہت کی ہیں، اگر غلامی نیکیوں بدل جائیں گے، نیکیاں تو ہیں آپ کی تو صرف نیکی ہیں، بس میرے دوستو ہر کام میں بات پر مقدم کریں کہ آخرت کے بعد یہ کام میرے نقصان دہ تو نہیں، بس اتنا ہی فکر پیدا کریں، بس ہماری زندگی کا سیدھا ہو جائے گا، اس دنیا کی حقیقی لذت ہمیں نصیب ٹھیک ہے، کیونکہ دل میں جب چین سکون آئے گا، اس سے دل میں چین سکون آئے گا تو کھانے کا بھی مزہ، پینے کا مزہ، سونے کا مزہ، رہنے کا مزہ، ہر کام میں مزہ نظر آئے گا، اگر آخرت سے غفلت ہوگی ظاہری طور پر پتے انگور کے کھاؤ گے لیکن انگور کی لذت زندگی بھر نہیں آئے گی، قبر میں جانے کے بعد سب سے بڑا انسان یہی احساس ہوگا کہ وہ مولا تو اتنے قریب تھے اور ہم ان کو حاصل نہ کر سکتے، ہم شہر رکھتے تمہارے قریب تم اب ہمارا بننا چاہو تو کوئی مشکل نہیں، ہم بالکل تمہارے قریب، لیکن اپنا رخ بدل لو، بس رخ بدلنا ہے، دیکھو میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور مجھے پتا نہ ہو، اتنا قریب ہونے کے باوجود میں دور ہوں اس سے، لیکن میں رخ تبدیل کر لوں گا تو بالکل میرے قریب ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تو قریب ہیں، تم نے قریب ہونا ہے، وہ کس طرح تم رخ تبدیل کرو، رخ بدلو گے تو آپ تو پہلے قریب ہے، ماشاءاللہ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، واہ دعوانا الحمد اللهم لك الحمد كما أنزلت على وقل بنا كما فعلوا إنك أنت التقوى المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہ سب کو نواز فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، دنیا کی اعلیٰ حقیقت کو ہم پر منکشف فرما، دنیا کی حقیقت کو ہم پر منکشف فرما، اللہ دنیا کی نعمتوں کی حقیقی لذت کو ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی نعمت بھی نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات میں نصیب فرما، وقنا آخرت کے حسنات، آخرت کے حسنات میں نصیب فرما، وقنا عذاب النار، دنیا کی ذلتوں سے حفاظت فرما، آخرت میں یا اللہ آتش دوزخ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ 100% آگ میں بچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما، اللہ ہمارے اس دل کو اپنی قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ اس قلب کو اپنی دوستی نصیب فرما، تقویٰ نصیب فرما، ولایت نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اپنے رضا کامل نصیب فرما، آپ پر کرم فرما فرما، 100% آگ میں بچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بھائی سلیمان صاحب کو، گھر والوں کو، بال بچوں کو برکتیں نصیب فرما، ان کی میزبانی کو قبول فرما، ہم سب کیا ہے کو قبول فرما، تیرے نام پر ہم جمع ہو یا اللہ
ہماری وقت کو بھی اپنے کھاتے میں یا اللہ معصوم فرما، اور یا اللہ ہماری اس کو کوشش کا ذریعہ فرما، یا اللہ آپ کے بڑھ کر فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، پریشان دوست کو پریشانی دور فرما، یا اللہ جو سیلاب اور بارش کا عذاب ہے یا اللہ اس کو ہم سے مرتبہ فرما، ہم سے مرتبہ فرما، ہم سے مرتبہ فرما، جن کے نقصانات ہوئے یا اللہ ریت کے خزانوں سے پورا فرما، اللہ بسم البطر، اللہ بسم البطر، اللہ بسم البطر، یا اللہ ہمارے ہاتھ پر آمین، گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، اللہ پوری امت کو اپنی ولایت سے خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے خزانوں کی، ہماری گلیوں کی، بازاروں کی اللہ حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اللہ جو باتیں بیان ہوئی میں اللہ مستحق عمل کا مجھے بھی دوستوں کو ماں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہر دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ما شاء الله الحمد لله.